बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हमारे हुक्मरान एक ही वक्त में पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान वतन अजीज़ में जगह जगह दहशत गर्दी और मुखालफिन को कुचलने पर जोर दिया जा रहा है, अदालतों के हकामात को रोला जा रहा है, सरकारी अफसरान को मनपसंद तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है और सारा जिम्मा सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। माजी में भी हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते रहे, लेकिन इस वक्त भूल गए कि ये 70 और 80 की दहाई नहीं है। एक तरफ मुल्क में दहशत गर्दी की आग जल रही है, दूसरी तरफ सियासी मुखालफिन हुकूमत उनको कुचलने के लिए ताकत का जोर लगा रही है। PTI हो, चाहे महमूद अचकज़ई हो, हामिद रजा हो, सलमान राजा जो वादतुल मुस्लिमीन के साहब है वो हो, अख्तर मैंगल हो, और दूसरी तरफ एक तरफ तो इमरान खान पर 178 मुकदमे इमरान खान पर कर दिए। यहाँ तक कि जब इमरान खान जेल में भी था तो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात झूठे मुबैना झूठे मुकदमात के पहाड़ खड़े कर दिए गए। जिस रोज उन्हें गिरफ्तार किया उस रोज वो हिरासत में, तो उस दौरान भी जो कुछ जलाओ घिराओ एहतजाज पुरअमन हुआ या करवाया गया उसके मुकदमा, यहाँ तक कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर डी चौक में फायरिंग की गई, जिसमें 14 लोग शहीद हो गए और कुछ लापता हो गए। लेकिन उन मुकदमा में इमरान, दूसरी तरफ रंगबाजी देखें, कहता झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा, जांदी वारी सानू होर रोल जा। हुकूमती मशीर इलेक्शन हारने वाले एक साहब ने कहा है कि अगर बानी PTI इमरान खान 9 मई पर माफी मांग लें, अगर बानी PTI 9 मई पर माफी मांग ले तो उनकी रिहाई हो जाएगी। ये मैं आपको यकीन से कहता हूं, ये सिर्फ दाना डाला गया है इस खौफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम अपोजिशन जमातों को बुला के ईद के बाद तहरीक चला रही है, क्योंकि हुकूमत ने जो सिक्योरिटी काउंसिल के कमेटी के इजलास में फैसला किया था उसमें नवाज शरीफ की भी आशीर्वाद नहीं। वो मुकम्मल सेहतमंद होने के बावजूद, तंदुरुस्त होने के बावजूद उस कमेटी में नहीं गए और उसके बाद उन्होंने तवातर से अपने जाती दोस्तों और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से किया। तो जिस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, सबको मिलने की जरूरत है, उस वक्त हुकूमत चोरी की पग यानी कि मैंडेट चोरी की पग बचाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रही है। नाज़रीन, मेरी मुराद ये है कि एक तरफ तो वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब उम्रे की अदायगी पर सऊदी अरब तशरीफ लेके गए, अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल करे और जो उनके साथ गए उनका भी करे। उनमें वो भी शख्स है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम भी लगाती रही और संगीन भी इल्ज़ाम लगाती रही। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि अगर इमरान खान बानी PTI 9 मई के केस पर माफी मांग ले तो उनकी रिहाई मुमकिन है। इसका मतलब है कि आपने जो साइफर केस था वो झूठा था। इद्दत जैसा जहरीला और गलीज केस, मियां बीवी जैसे मुकद्दस रिश्ते को जो पूरी तारीख में कभी नहीं हुआ, वो भी झूठा था सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने के लिए। तोशाहाना 2 और कत्ल के मुकदमा जिले शाह जो पुलिस हिरासत में मुबैना तौर पर मारा गया, आखिरी दफा मेरी आरिफ हमीद भट्टी की खुद उससे बात हुई, अचानक उसकी लाश मिली और कहा गया एक्सीडेंट, उस कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान पर डाल दिया गया। क्या 188 मुकदमात तारीख में पाकिस्तान में किसी वजीर आज़म पर इतने नहीं हुए? 188, जिनमें 300 लेके दहशत गर्दी तक और पता नहीं कौन कौन सी संगीन है। तो आपने अगर उसको रिहा करना था तो इतने मुकदमात क्यों दर्ज करते? वो तो खुद कह चुके हैं इमरान खान कि 9 मई के वाक़या पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसने जलाओ घेराव किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आपका दामन साफ है, आपकी हुकूमत तो साफ नहीं, वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो अवाम ने वोट दिए थे
اس کے مطابق نہیں بلکہ جعل سازی سے جو فارم 47 بنائے گئے اس کے مطابق آپ کو حکومت دی گئی. عمران خان کا حق چھین کے پی ٹی اے کے حمایتیوں کا آپ کو چھین کے دیا گیا، جس کی سرپرستی چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ نے کی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، اس کا مطلب ہے 188 مقدمہ جھوٹے تھے، پھر یہ بھی تسلیم کر لو. 9 مئی پہ لبرٹی چوک میں 3 بجے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، انہیں روکا کیوں نہیں گیا؟ کسی کو بھی توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں، نہ مسلم لیگ نون کو، نہ پیپل پارٹی کو، نہ پی ٹی آئی کو، نہ ایم کیو ایم کو، کسی جماعت کو بھی. ماضی میں بھی پرامن احتجاج ہوتے رہے. تو اب ان کے کی ایک قریبی صحافی انصار عباسی صاحب کی ایک خبر ہے، مجھے نہیں یہ پتا ان کے ذرائع ٹھیک ہے نہیں، ہمیں تو سچی خبر دینے سے بھی روکا جاتا ہے، کیونکہ جو حکومت پر تنقید کرتا ہے وہ صحافی نوکریوں میں نہیں رہ سکتا. جو کرپشن کو ایکسپوز پڑتا ہے، انصار عباسی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے خبر ہے، ان کی کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنما راجہ ناصر آباد اور محمود خان اچکزی سے کہا گیا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمرانوں نے تو پلے ہی کچھ نہیں کہا، کہ عمران خان کو قائل کر کے ماحول کو ٹھنڈا کرے. گرمی نہیں اور ماحول کو ٹھنڈا کرے، ٹیمپریچر 43 تک چلے گیا ہے، ٹھنڈا کرے اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے. ناظرین مجھے یہ بتا دیں، موجودہ حکمرانوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم پر پابندیاں، میڈیا پہ گیسٹ بھی نہیں جا سکتے، نوکری بھی نہیں کر سکتے، اور ایسے 50 سے زیادہ میرے دیدی سینئر صحافی مجھ سے قابل احترام ہیں. پہلے تو یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا غلط ہے. ٹوٹل پاکستان میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ کتنے چل رہے ہیں اور کون سی جماعت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ اور میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ سرپرستی حکومت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. اس کی ایک زندہ مثال دے دیتا ہوں. کوئی حکومت مخالف جو صحافی تنقید کرے، یا حکومت مخالف کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، محمود خان اچکزی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، عمران خان صاحب ہو، عمر ایوب صاحب ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، اس کے بارے میں غلیظ اور صحافیوں کے بارے میں گندی گفتگو کرتی جاتی ہے. کسی ایک کو ایف آئی اے نے پکڑا جو بشرا بی بی کے خلاف، علیمہ خان کے خلاف، یا کسی بھی ماں بہن بیٹی کسی کے بعد بھی؟ آپ ایک تفصیل بتائیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے کتنے اکاؤنٹ ہیں، کتنے لاکھ ہیں، کروڑ ہیں یا ہزاروں ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ ایک دفعہ ان کی ڈیٹیل تو نہ ہے، پھر پردہ نشینوں کو بے پردہ نہ کر دوں تو پھر مجھے کہیے گا. دوسری طرف ہماری چھوٹی بہن ہے سمینہ پاشا، میں نے ان کے ساتھ بہت کٹھا کام کیا ہے. بڑی بہادر بچی، میں اکثر اس کو سمجھاتا تھا بیٹا آرام سے، لیکن سچ کہنے والی، سچ کے ڈٹنے والی. اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، بہنوں کی طرح ہیں. اسی طرح مریم نواز بھی ہماری بچیوں کی طرح ہیں، بہنوں کی طرح ہیں، مریم اورنگزیب بھی ہیں، اور تمام جماعتیں اور تمام ہر ہاس و عام اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے. ایف آئی اے نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے، پولیس نے کتنے لوگوں کے خلاف پیک ایکٹ کیا ہے، اور ہزاروں لوگوں کے خلاف جو غلاظت ڈیڑھی جاتی ہے سرکاری ٹی وی پر، سرکاری سرپرستی پر. اس کی تفصیل بتائیں. اب اس طرح نہیں چلے گا. آپ کے ظلم کی داستانیں طویل ہو چکی ہیں. اب آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگے، اس کا مطلب سب مقدمے جھوٹے تھے. آپ کا مقصد صرف عمران خان کو اندر رکھنا ہے کہ عید کے بعد پوری اپوزیشن جماعتیں مل کے تحریک نہ چلائے، کیونکہ بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. مانور بلوچ کو آپ نے گرفتار کر لیا. پرامن احتجاج کرنے والے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، فائرنگ کی، 3 لوگ آپ نے جہاں بھاگ کو گئے. پولیس والا بھی زخمی ہوا تو ہمارا ہے. جعفر ایکسپریس پہ آپ نے کئی دنوں تو کنٹرول نہیں کر سکی، بلوچستان حکومت سرفراز بگٹی. کے پی کے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن صرف جو حکومت پر تنقید کرے اس پر گردن کاٹ دو. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، انگیج کرتے ہیں عمران خان کے، یہاں تک کہ 3 صحافیوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان کو اندر جعلی فیک اخبار دیے جا رہا. فارم 47 والی جعلی فارم 47 والی حکومت نے اخبار ہی جعلی چھاپ کر سابق وزیر اعظم عمران خان کو اندر جیل میں پہنچانا شروع کر دیا. عمران ریاض اور دیگر صحافیوں نے اس کا ذکر کیا ہے. ناظرین دوسری طرف ملک میں علماء کرام کو، بہت سارے علماء کرام کو ہم ان سے دین کی راہ سمت کرتے ہیں، ان پر ٹارگٹ کلنگ سے حملے بڑھتے جا رہے ہیں، جو ایک تشویشناک صورتحال ہے. اس میں مذہبی جماعتیں، مدرسے کے طالب علم اور ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے. خدا را عوام کی جان و مال پہ تحفظ کرے، مخالفین کو کچلنے، صحافت کو زیر کرنے
اور عدلیہ پر قبضہ کرنے اور بیوروکریسی کو کٹ پتلی سے چلانے سے ملک بہتری کی طرف نہیں ہوگا۔ ناظرین، جے یو آئی کے نائب امیر اٹک سے امیر نظام الدین کو تراویح پڑھنے کے بعد فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی بلوچستان میں کے پی کے میں جیلم میں مارا گیا۔ آخر آپ کیا رہے ہو؟ یہاں تک کہ پاکستان جمعیت علماء اسلام کہ کامران مرتضیٰ سینٹر انہوں نے کہا ہم اپنے دوستوں کو، اور دوست ہمیں کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بلوچستان میں صبح کے ٹائم نہ نکلا کرو، کوئی پتہ نہیں گاڑی سمیت کوئی مار دے یا لے جائے، راتوں کو گھروں سے نہ نکلا کرو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جبکہ یہ بھی اطلاع ہے بلوچستان میں کوئٹہ جو صوبائی دارالحکومت ہے، حکومت نے یہ بھی اطلاع ہے کہ کوئٹہ میں رات کو ٹرانسپورٹ باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ دہشت گرد جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنا لیں اور ایک آدمی مزدوری کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جائے۔ طلال چودھری تو کہتے ہیں ٹرینوں کی اور عوام کی حفاظت آپ کی نہیں ہے، تو حکومت عمل نہیں کر دے پہ ہو، اربوں روپے کے آپ موجیں کر رہے ہو، آپ پر خرچے آتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، منسٹروں کے ہاؤس، ایڈوائزروں کے ہاؤس، 188% وزراء نے اپنی تنخواہ بڑھا لی، اور 188% وزراء نے تنخواہ بنا لی، اور میو ہسپتال جہاں محترمہ مریم نواز ہماری بہن گئی تھی اور ایم ایس کو سسپینڈ کر دیا، 39 لوگوں کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، اور ایک شخص نے خود سوزی کی۔ وہ کیسے منصف ہو، کیسے رات کو نیند آ جاتی ہے کہ آپ کی رعایا، آپ کے نیچے قوم کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی، 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، اور آپ 10 کروڑ روپے کے جہاز لے کر بیرون ملک دورے کرتے ہو، اور پاکستان کی پچھلی 50 سال کی کم ترین سطح پر بیرونی انویسٹمنٹ ہے۔ اب علماء کی ٹارگٹ کلنگ میں اضافے سے بے چینی ہے، دیکھتے ہیں یہ حکومت اس کو روکتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال بلوچستان میں جس طرح فائرنگ کی گئی یہ مناسب نہیں تھا، ان سے مذاکرت کرتے، آپ کے ہی بھائی ہیں۔ پرامن احتجاج کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی سیاست میں جرم نہیں ہے۔ خود پاکستان مسلم لیگ بھی کرتی رہی، ان کا حق تھا، پیپلز پارٹی کرتی رہی، اس کا بھی حق تھا، تمام سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی کرتی رہی، طریقے لبیک کرتی رہی، ایم کیو ایم کرتی رہی۔ لیکن یہ کیا روش ہے کہ جب کوئی احتجاج کرنا چاہے یا سچ بولنا چاہے جبری گمشدہ کر دو، زبردستی پریس کانفرنس کراؤ، نیشنل میڈیا کو ریموٹ پہ چلاؤ۔ اور میں دوبارہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں، بتائیں کتنے اکاؤنٹ ہیں پاکستان سے جو آپریٹ ہو رہے ہیں، کس کس کے خلاف ہو رہے ہیں، ڈیٹیل بتائیں، ہر کون سے اکاؤنٹ ہے۔ سب سے زیادہ فیک اکاؤنٹ آپ کو حکومت کی سرپرستی میں ملیں گے۔ ناظرین، بلوچستان میں معدنیات کسی بھی ملک کا خزانہ ہے، دبئی سعودی عرب کیوں ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، سعودی عرب میں حج ہوتا ہے، بلوچستان میں سب سے زیادہ بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سونا ہے، کبھی کہتے ہیں تانبا، کبھی کہتے ہیں ریکوڈک ہے، اور سوئی گیس 1992 میں نکلی، لیکن بلوچیوں کو سوئی گیس نہیں مل رہی۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ان کے زخموں پہ مرہم رکھو، انہیں دشمن نہ سمجھو، ہمارے بھائی ہیں، غلطیاں بھی ہوگی تو چھوڑ دو۔ بہرحال 1952 سے ملنے والے جو صوبہ خود رقبے میں پاکستان کا سب سے بڑا محروم ہو۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے خلاف اب دوبارہ ظلم خلیل زادہ جو پاکستان تو خبروں میں آ رہا ہے شاید افغانستان سے ادھر ڈرون حملہ یا اٹیک کرے، وہ امریکہ سے اڑتے ہیں، افغانستان آتے ہیں، طالبان سے مذاکرت کرتے ہیں اور اپنا ایک قیدی چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ کیا ہم ان حالات میں جب ملک میں سیاسی جو عوامی حکومت پہ ڈاکہ پڑ گیا، سیاسی جماعتوں میں اتفاق نہیں، ہاروں ہوں کو جتا دیا گیا، جیتے ہوں کو ہرا کر جیل میں بند کر کے ہزاروں مقدمات کر کے لاکھوں پرچے دیے گئے، تو کیا کوئی آپریشن ممکن ہے؟ ہاں، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے پاکستان کی جان و مال قربان۔ ناظرین، پی ٹی اے کی ایک بات مجھے اچھی لگی، یہ مریم نواز نے جب دیا تھا اشتہارات 60 صفحوں کا، بڑی تنقید کی، علی امین گنڈا پور نے بھی وہی چھوری حرکت کی۔ پہلے خود کہتے تھے کہ جب کام ہوتا ہے تو تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، آدھے پیج کا اشتہار اپنی شکل چسپا کے لگا دیا، اور کمال ہے بھائی طریقے انصاف والوں، ویل ڈن۔ میرے خلاف بھی بولو گے تو کوئی بات نہیں، میں عمران خان کے دور میں روزدار پہ تنقید کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے لتے لے لیے، ٹکورے کر دی کہ علی امین گنڈا پور عوام کے پیسوں کو اس طرح اشتہار کیوں لگا رہے ہو، بہت ضروری ہے تو وہ دو۔ علی امین گنڈا پور کو اگر یہی عوامی شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈروں سے بھی پوچھتی ہے، کیا نون لیگ میں کوئی مائیکا لال یہ کہہ سکتا ہے نواز شریف صاحب آپ صحت مند تھے تو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کیوں نہیں گئے اور بعد میں گھر مل رہے ہو؟
4 माह से मेयो अस्पताल में तनख्वाह नहीं मिल रही। बहरहाल ये तो एक लंबी चौड़ी बात है। अली अमीन गंडापुर ने भी गलती की, जो मरियम नवाज ने की। जो मुल्क भूखा हो वो अरबों रुपए के इश्तिहारात नहीं देता, गरीबों की तालीम पे, सेहत पे लगाओ। नाज़रीन, यही बेहतर है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, अख्तर मेंगल ने एक बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा हमने अपने खून से इस मुल्क को संवारा है, अब इसमें दोबारा बलोचियों का खून नहीं बहने दिया जाएगा। हमारे दोस्त अभी जो मैं अली अमीन गंडापुर का कह रहा था, अमीर अब्बास जो टीवी प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर की इश्तिहारात वाली अखबारात में शाया हुई तो सोशल मीडिया पर तरीके इंसाफ के हामियों ने अपने ही वजीर आला की दुर्गत बना दी, जबकि मरियम नवाज ने पूरा पंजाब अपने और अपने वालद की तस्वीरों से भर दिया। लेकिन नून लीग के हामियों ने इन चचोरेपन का दफा करते नजर आए। ये होता है जहां गलती सहाफियों से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन गलती पर इसलाह ना करना उससे बड़ी गलती होती है। पाकिस्तान का यही मतलब है कि चाहे लीडर कोई भी हो, लेकिन अंधी तबलीग उसकी ना करो। दूसरी तरफ समीना पीरजादा हमारी बहन है छोटी, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हर कानूनी हरबे में इनके साथ हूँ अपनी बहन के। उन्होंने कहा एक और बंगाल नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। तब सोशल मीडिया नहीं था और मगरबी पाकिस्तान बंगाल के हालात से लाताल्लुक हो गया था। अब पंजाब के दिल बलूचिस्तान वालों के साथ धड़क रहे हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक रहेगा, एक था, एक रहेगा। नाज़रीन, आखिर पे एक बात है कि इमरान खान ने जेल से फिर पैगाम दिया है, डटे रहो, फतह करीब है, नसरुल मिनल फताउल करीब, फतह करीब है। आज नाज़रीन, जितनी कौमी यकजहती की तेजी से ज़रूरत है, उतना ही इंतशार है, क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयाँ अदालतों से लेके हुकूमत तक इंतकाम पे लगी है। खुदा के वास्ते होश और दानिशमंदी से काम लेना होगा। मारंग बलोच हो या कोई भी सियासी रहनुमा, इन्हें इंतकाम का निशाना नहीं, इनकी शिकायत तो सुने। ताहम तोड़ फोड़ की इजाजत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तोड़ फोड़ की वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।